حاجی نہیں ہو، اس لیے کہ حاجی کے لیے دستور ہے، مولائی زبان کا نہ ہو کہ پکڑے بیٹھے ہیں غلاف، دامن مولا زندہ باد، نہیں، مولائی نہیں کہلا سکتے۔ ٹھیک ہے ثواب ملے گا مولا مولا کرنے کا، ایسے تو بہت کرتے ہیں، جب تک ان کے دستور پہ تو نہیں چلے گا تو مولائی نہیں ہو سکتا۔ بس عزادارو، معذرت چاہتا ہوں، میں نے معجزات، واقعات، روایتیں نہیں پڑھی کیونکہ جو موضوع چھڑ گیا تھا اسی ضمن میں جو باتیں آئیں، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تو بہت سارے اس طریقے کی جو باتیں آپ سننا چاہتے تھے وہ اس موقع پہ آپ کی خدمت میں ہوں۔ المختصر عزادارو، خدا قبول کرے آپ کی اس آمد کو اور ہمارے اس ذکر کو یاد رکھیے، یہ عزاداری فقط ثواب دینے کے لیے نہیں آتی ہے، یہ عزاداری کا مقصد فقط ثواب بخشنا نہیں ہے، کربلا کی شہادت فقط رونے کے لیے نہیں ہے کہ ہم شہید ہو رہے ہیں تو پوری زندگی روتے رہنا۔ کیا کہا امام نے دشمنوں سے؟ تم جو ہماری باتیں جو تم پہ اثر نہیں کر رہی، تمہارا حرام ہے، تمہارے پیٹوں کا حرام۔ یاد رکھیں کربلا ایک مقصد دے رہی ہے، زندگی کو پاکیزہ رکھو، حرام سے بچو، زندگی کو صاف و شفاف رکھو۔ بس عزادارو، کربلا کی شہادتیں اپنے جگہ، صاحبان ایمان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اولاد کیا ہوتی ہے صاحب اولاد کو معلوم، جو جوان ہیں انہیں نہیں پتہ۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ زوائے ندبہ میں بارہا تکرار کرتے ہیں، آئین الحسن آئین الحسین آئین ابناء الحسین۔ کیا ہے ترجمہ؟ حسن کہاں ہیں؟ حسین کہاں ہیں؟ حسین کے بچے کہاں ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ کیا ہے یہ؟ سوال ہے، سوال، کہاں ہیں کہاں ہیں؟ کوئی جواب دے۔ ایک بات میں عرض کروں، بچے آپ کے اسکول جاتے ہیں، کبھی کبھی دوست گھر لے کے چلے جاتا ہے اور آپ کو خبر نہیں ہوتی، اسکول آ کے تلاش کیا، بچہ نہیں، استاد سے پوچھا، نہیں معلوم، بچوں نے کہا نہیں معلوم۔ جن کے ساتھ یہ زندگی میں ہوا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچے، یا نہیں بھی ہوا تھوڑی دیر کے لیے اس منظر کو رکھے۔ پتہ ہے کتنی منتیں ماں باپ شروع کر لیتے ہیں، چیجا کے کانودر ایک پھر بھی سیف جگہ ہے، اگر شہر میں ہو رونا شروع ہو جاتا ہے، ہزاروں واٹس ایپ پہ میسج چلے جاتے ہیں کہ بچہ دکھائی نہیں دے رہا۔ ہمارے اولادیں اگر آنکھوں سے فقط اوجھل ہو جائے نا، تڑپ شروع ہو جاتی ہے، تڑپ، چیخ و پکار شروع ہو جاتی ہے، کہاں گیا بچہ، کہاں ہے بچہ۔ کبھی کبھی یہ منظر بھی دیکھنے کو ملا، بازار بچوں کے ساتھ مائیں جاتی ہیں، خریدنے کے درمیان بچے ذرا سا یوں سے یوں ہو جاتے ہیں، بیگ بھول جاتی ہیں، پرس کا خیال نہیں رہتا ہے، آواز دیتے، کہاں ہے بیٹا حسن کہاں ہے، آواز دیتی مائیں، وہ بے چینی آپ نے دیکھا۔ آئیے یہی دعا ندبہ میں، آئین الحسین آئین ابناء الحسین، کہاں ہیں حسین اور حسین کے بچے۔ عزیزوں میں رک کر کے ایک بات اور میں یہاں کہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ محسوس کریں، کربلا دیکھیے کتنا بڑا سانحہ اہل بیت کے ساتھ ہے، کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ خالی اس بات کا جواب کہ کانودر کے قبرستان میں مسلسل 2 دن سے، اس سے پہلے بھی ایک مومن کا انتقال ہوا، ابھی پھر آج ہوا، دفنانے آپ لے گئے، خدا غریق رحمت کرے۔ ایک سوال یہ بتائیے، جہاں چاہے دفن کرتے ہیں یا قبیلہ ویز قبریں ہیں؟ ہر ایک کا قبیلے کے سسٹم میں قبریں دفن ہوتی ہیں، دادا دادی نانا نانی، غلط کہہ رہا ہوں میں؟ قبرستان ایک ہے، مگر ایسا نہیں کہ باپ یہاں تو ماں کو قبرستان میرا ہی وہاں دفنا ہے، نہیں 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 نہیں۔ جتنے قبیلے ہیں خاندانی اعتبار سے قبریں بنتی ہیں، باپ کے پہلو میں ماں، ماں کے بعد یہی نا آپ کے قبروں میں۔ دنیا میں کہیں چلے جائیے، قبرستان میں آزادانہ دفن نہیں کرتے آپ، کہیں بھی آپ یو پی کہیں بھی جائیں، قبیلوں کے قبریں بنی ہوئی ہیں۔ آدمی جب فاتحہ پڑھانے لے جاتا کہتا مولانا یہ باپ ہیں، یہ ماں ہیں، یہ بہنیں ہیں، یہ صحیح ہے، مجھے آپ آل محمد کا کوئی ایک چھوٹا سا حصہ بتا دو اس طرح سے۔ کتنے خوش نصیب ہو کہ آپ قبرستان جاتے ہو تو ایک ہی جگہ بیٹھ کر باپ پہ بھی فاتحہ پڑھ لیتے ہو اور ماں پہ بھی فاتحہ پڑھ لیتے ہو۔ اور عزادارو مجھے ذرا سا ایک آپ کہیں سے بتا دیں، مدینے میں بتا دیں، مکے میں بتا دیں، کربلا بتا دیں، شام میں بتا دیں، کہیں نہیں عزیزو، واحد آل محمد کا گھرانہ ہے۔ پوچھے فاطمہ زہرا سے، بی بی
بابا کہاں دفن ہے؟ بی بی جناب خدیجہ الکبریٰ والدہ کہاں ہیں؟ صاحبان فہم میں کیا تکرار کروں؟ بی بی آپ کہاں مدفن ہیں؟ بی بی علی مرتضیٰ کہاں ہیں؟ بی بی آپ کا لخت جگر حسین کہاں ہے؟ وہ عزاداروں بی بی آواز دیں گے، نہ پوت، واحد میرا گھر ہے، جیسا بکھرا کائنات میں کسی کا نہیں۔ میرا بابا یہاں، میری والدہ جنت المعلی، میرا شوہر نجف اشرف، میرا بیٹا حسین کربلا میں، اور ارے میری لخت جگر شام میں، میرا ایک بیٹا کاظمین میں، کوئی بیٹا سامرا میں، کوئی بیٹا مشہد میں۔ عزاداروں مظلومیت آل محمد پر اس سے بڑی کیا بات ہے کہ آپ دیکھیں یہ قبیلہ کسی ایک جگہ دستیاب رہی ہے۔ اس طریقے سے ان کی شہادتیں ہوئی۔ عزاداروں بحث کر رہا تھا، این الحسن و این الحسین، حسین کہاں ہیں؟ یہ صدا کربلا میں پھر دہرائی گئی۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے سے خطاب کر کے کہا، بیٹا اکبر مجھے دکھائی نہیں دیتا، کہاں ہے میرے لال؟ وہ پتہ ہے عزاداروں کون ہے اکبر؟ روایتوں میں لکھا ہے کہ مدینے میں سب کے چراغ رات کے حصے میں بجھ جاتے تھے، مگر امام حسین کے گھر کا چراغ نہیں بجھتا تھا۔ وجہ مہمان کی آمد و رفت۔ کسی نے پوچھا مولا کیوں نہیں بجھتا؟ امام نے کہا اکبر سے ملنے کے لیے لوگ کبھی کبھی رات میں بھی آ جاتے ہیں۔ کہا کیوں آتے ہیں؟ کہا کیونکہ میرا اکبر شبیہ پیغمبر ہے، لوگ نبی کی زیارت کے غرض سے میرے اکبر سے۔ جزاک اللہ عزاداروں نے سید الشہداء امام فرماتے ہیں میرے بیٹے کی زیارت کے لیے لوگ رات کے شب میں دور دراز کے مسافر آتے ہیں، وہ کھو نہ جائیں، وہ بھی ادھر ادھر نہ ہو جائیں، روشن ہوتا ہے، وہ مہمان نوازی کا سلسلہ شب میں بھی باقی رہتا ہے۔ سمجھے اکبر کون ہے؟ شبیہ پیغمبر ہیں۔ اور اگر اس بات کو سمجھنا ہو تو خود حسین کے زبان سے سنیے، بیٹے کو نہ جانے کیسے رخصت کیا، مگر یہ جملہ بتا رہا تھا، اکبر میرے لال تو جا تو رہا ہے میرے بیٹا، مگر مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا۔ اور یہی نہیں، جیسے اکبر چلنے لگے نا، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا۔ صرف مدینے میں لوگ نہیں آتے تھے کہ یہ شبیہ پیغمبر ہے، اس بات کی تصدیق تو خود کربلا میں ہوئی۔ ہاتھوں کو اٹھایا، خدایا تیری بارگاہ میں اسے بھیج رہا ہوں کہ جو میرے نانا کی شبیہ تھا۔ رفتار و گفتار میں میں جب بھی اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا، میرے اکبر کی زیارت کر لیتا۔ عزاداروں دعا کے بعد حسین اکبر کی طرف دیکھتے ہیں، اکبر مڑ مڑ کے دیکھتے جا رہے ہیں، لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ اکبر نے مڑنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ میدان کارزار میں ختم تھے۔ لیکن اکبر نے یہ محسوس کیا کہ کسی کے چلنے کی آواز ہے، پلٹ کے دیکھا۔ حمید ابن مسلم کہتے ہیں کہ اکبر نے دیکھا تو وہ قیامت کا سما تھا کہ دونوں ہاتھ باپ اپنے کمر پہ رکھے ہوئے ہیں۔ کبھی گرتا ہے اٹھ کے کہتا اکبر میرے لال ذرا سا رک جائے، ایک بار تیری زیارت ہے۔ اللہ اللہ عزاداروں کیا سن رہے ہو؟ باپ کہتا بیٹا اکبر رک جا۔ عزاداروں اکبر نے اپنے سواری کو موڑا، تیزی سے باپ آپ برداشت نہیں کر سکو گے جملہ آنے کے بعد کہا بابا آپ نے مجھے رخصت کر دیا تھا، مگر یہ کیسے آپ میرے تک آ رہے ہیں؟ بیٹا میں نہیں آ رہا، میرا کلیجہ کھینچے لا رہا ہے۔ اکبر تو صاحب اولاد ہوتا، تجھے معلوم ہوتا کہ باپ کے دل میں بیٹے کی کتنی محبت ہوتی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، وہ وقت بھی آیا کہ اکبر باپ سے رخصت ہو کر گئے، وہ وقت بھی آیا کہ اکبر نے کچھ ظالموں کو واصل جہنم کیا، مگر فضا ہر ایک بات کا پتہ دے رہی تھی۔ اور وہ وقت بھی آیا کہ امام نے آواز دیا لیلا تیرے بیٹے کے مقابل میں نامی پہلوان ہے۔ اور یہ میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں مستجاب ہوتی ہے۔ ماں نے بالوں کو پھیلایا، صحن خانہ میں ہاتھوں کو بلند کیا، اے یوسف سے یعقوب کو ملانے والے، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے پروردگار میرے اکبر کو مجھے ملا دے۔ عزاداروں اکبر دعا ختم نہیں ہوئی، گھر میں آئے، اور جب آئے باپ نے بیٹے سے ملاقات کی اور بیٹے نے باپ سے ملاقات کی، ایک آرزو پیش کر دی، کیا بابا اگر ایک قطرے آب ہونا تو میں دشمنوں کو بتاؤں کہ حسین کا لخت جگر کتنی قوت رکھتا ہے۔ عزاداروں امام نے کیا کہا؟ بیٹا میرے دہن میں تو زبان دے دے، رکنا بعد میں جا کے سوچنا۔ حسین چھوٹے تھے، اپنی زبان نانا کے دہن میں دی تھی، اللہ اللہ میں کہا لے آیا۔
حسین نے نانا کی زبان اپنے بچپن میں چوسی تھی، سمجھ میں آیا؟ اور کربلا میں وہی منظر دہرا رہے ہیں، حسین نانا کی زبان چوس رہے تھے، اور یہاں کیا آیا؟ اکبر بیٹا زبان دے لے، یعنی گویا تو خود دیکھ لے کہ آیا باپ کے دہن سے تجھے کچھ مل سکتا ہے کہ نہیں ہے۔ یا میں یہ کہوں کہ حسین کے یہ بات تو اس وقت سمجھ میں آئی کہ جب اکبر نے کہا بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں، عزاداران مظلوم کربلا اکبر میدان کارزار میں گئے، نہ جانے کیا جنگ کی اور کیا منظر تھا، کیا رجس تھی اکبر کی، مگر وہ وقت بھی آیا کہ ایک ظالم نے جو نیزہ چلایا اور جو تیر و تلواریں چلی ہے، اکبر کے سینے میں برچی کی آنی ٹوٹی، مگر عزاداران مظلوم کربلا کہیں نہیں لکھا کہ اکبر سواری سے نیچے آ گئے۔ ایک منظر پیش کر رہا ہوں، اسے ذہن میں رکھ لینا، اکبر تیرے کھا چکے، تلواروں سے زخمی بدن ہو گیا، نیزہ لگ چکا، اکبر نے زمین پر نہیں آئے، جب گرنے لگے عزاداروں دونوں ہاتھ باہیں بنا کر گھوڑے کی گردن میں ڈال لیا تاکہ یہ میرا گھوڑا مجھے خیمے تک لے جائے، اس لیے کہ میں یہاں گر جاؤں گا، میرا باپ مجھ تک کیسے آئے گا۔ اکبر کی یہ آرزو تھی، میں لاکھ زخمی سہی، میرا سینہ چھلنی سہی، مگر میں یہاں نہ گروں، میری اس حالت میں خیمے تک جاؤں۔ اب جو ظالموں نے دیکھا اللہ کتنا زرنگ ہے حسین کا بیٹا، ظالم اکٹھا ہوئے، یہ جو ہاتھ اس طریقے سے بنائے تھے، ایک ظالم نے تلوار چلائی، اکبر کی انگلیاں قطع ہوئی، عزادارو اکبر زمین پر، بڑا ظلم ہوا اکبر کے ساتھ۔ حسین چلتے ہیں، جملہ تمام، اکبر بیٹا آواز دے، تیرے جانے سے، تیرے اس آواز سے اکبر میری آنکھوں کی بصارت چل گئی، اکبر بیٹا دکھائی نہیں دے رہا۔ پتہ ہے حسین کیسے چلے؟ آنکھوں سے دیکھ کر نہیں چلے، اکبر کی آواز کے سہارے چلے، اکبر آواز دے رہے تھے، حسین بیٹے کی آواز کے سہارے گئے۔ اللہ جانے صحیح باپ کیسے پہنچا، مگر جب لاشے پر پہنچے وہ عزادارو وہی جملہ، وہی انداز جو اکبر کا باہیں بنا کے تھا نا، اسی کو باپ نے پھر دہرایا، بیٹا اکبر، اکبر ماں انتظار کر رہی ہے، پھوپھی انتظار کر رہی ہے، کیسے نہ انتظار کرے؟ جس بہن پھوپھی نے بیٹا بنا کے پالا، صحرا دیکھنے کے لیے پالا، وہ کب چاہے گی کہ اس کا لخت جگر پامال ہو جائے؟ کیسے اکبر خیمے تک آئے؟ مگر عزادارو حسین جانتے ہیں کہ اب مجھے اکبر کو اٹھایا نہیں جا سکتا۔ ایک بار بیٹھ کے کہتے بیٹا اکبر تجھے پتا ہے مجھے دکھائی نہیں دیتا میرے لال۔ عزادارو اگر آپ برداشت کر سکتے ہو تو ایک بات یہاں رک کر پیش کر لینے دیجئے، اس کے بعد میں یہ روایت کو پھر پیش کروں گا۔ اکثر حادثے ہوئے، اکثر ایکسیڈنٹ، یہاں بھی جوانوں کے قصے بہت پہلے ہوئے۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ جہاں کسی جوان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو لوگ گاڑی سے آگے نہیں بڑھتے؟ دل چھوٹا ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہر آدمی کبھی بھی کسی لاشے کے ایکسیڈنٹ کو کھلا کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ 10-15 منٹ بعد اللہ جانے آپ کیسے محسوس کر رہے ہیں، لوگ اپنا رومال، اپنا تولیہ لاشے پہ ڈال دیتے ہیں اور ذرا سا گھبرائے انداز سے کھڑے رہتے ہیں۔ اب اللہ جانے اس کا باپ آئے گا تو اس منظر کو کیسے برداشت کرے گا۔ یہاں منظر نہیں دیکھتے کہ یہ ہندو ہے کہ سنی ہے کہ کیا ہے، جوان ہے، اس کے باپ کا جگر برداشت نہیں کرے گا۔ آپ ٹھہرے رہتے ہو، مذہب نہیں دیکھتے، لاشے پہ جلدی سے۔ بہت سے میرے پاس منظر ہیں، لوگوں نے شرٹ نکال کے ٹوٹے ہوئے پیروں پہ ڈال دیا، نکلے ہوئے کلیجے پہ ڈال دیا، اور جب بھی باپ آیا گرتے ہوئے باپ کو سنبھالا، اور جب بیٹے کا چہرہ دیکھنے کی باری آئی ذرا سا کپڑا ہٹایا اور جلدی سے بند کر کے سنبھال لیا۔ ارے ہارے حسین کوئی نہ تھا، ارے دنیا کے لاشوں پہ کپڑے ڈال دیے جاتے، اکبر کا بدن چھلنی ہو گیا۔ دنیا میں کسی باپ کو یہ منظر دکھایا نہیں جاتا۔ حسین پہنچے لیکن حسین کہتے مجھے دکھائی نہیں دیتا میرے لال، دونوں ہاتھ
باہیں بنا کے ڈال لے اور میں کمر کے نیچے ہاتھ دے کر تجھے لے کر جاتا ہوں۔ اکبر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ ارے وہ ہاتھ کیسے اٹھے جو تلواروں سے کاٹ دیے گئے۔ عزاداروں جب حسین نے دیکھا کہ اکبر کا ہاتھ نہیں آ رہا ہے، آخر ایک مرتبہ حسین دو زانو ہو کر بیٹھے، اس کے بعد ہاتھ کی طرف لے گئے۔ بیٹا کیا بات ہے میرے لال، ہاتھیں اٹھا کے باہیں کیوں نہیں بناتا؟ تیرے اس ضعیف بات سے تجھے اٹھایا نہیں جائے گا میرے لال، ہاتھیں اٹھا کے باہیں بنا۔ اکبر کی طرف جب ہاتھ گئے، ایک عجیب منظر دیکھا، اکبر کا سینے پہ رکھا ہوا ہاتھ کو ہٹایا، ارے برچی کا پھل دیکھا، نجف کی طرف رخ کیا، اے بابا علی مرتضیٰ، ارے قیامت ہو گئی کربلا کے میدان میں، اکبر کی روح پرواز ہو گئی۔ حسین لاش جوان پہ خود کو گرایا، اے میرے بیٹا اکبر مجھے بتا میں ماں کو کیا جواب دوں، او پھوپھی کو کیا بتاؤں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ خدا بحق زہرا و بیہا و بالہا بنہا معبود، ہماری اس مختصر سے ذکر خلیل کو قبول فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار بحق اہل بیت اطہار، جتنے بچے خاص طور سے یہاں جو تعلیم کے راستے پہ گامزن ہیں، خدایا انہیں اپنے تعلیم میں، اپنے مقصد میں انہیں کامیاب اور کامران فرما۔ ہمارے بچوں کو جو پڑھ رہے ہیں انہیں بہترین عہدوں میں جانے کی توفیق عطا فرما، جن کے پاس عہدے ہیں دشمنوں کے شر سے انہیں محفوظ فرما اور انہیں اپنے عہدوں پر اچھی عزت انہیں عطا فرما۔ الحمدللہ جتنی بھی رپورٹ مجھے مختصر ملی، الحمدللہ ہر معاملے میں قادر کے مومنین ہیں۔ خدایا یہ جہاں تک ابھی منزل پہنچی ہے، اسے حقیقت میں ابتدا سمجھیں، اسے انتہا تک لے جانے کے لیے ہر ایک کو کام کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم الحمدللہ کمپنی ہے، یہ کچھ نہیں، یہ ابتدا ہے۔ ہر ایک یہ ضد کرے اگر انہوں نے یہاں تک پہنچایا میں اسے آگے تک لے جاؤں۔ جوانوں پڑھو لکھو، اچھے میدان میں آؤ، خوب کماؤ۔ شیعہ غریب نہیں ہوتا ہے، غریب مزاج ہوتا ہے۔ خوب محنت کرو، قوم کی خدمت کرو۔ خدا بحق زہرا جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے آگے اور چیزوں میں ترقی عطا فرما۔ بحق اہل بیت اطہار پروردگارہ جتنے حاضرین میں مریض ہیں اور دنیا جہاں میں کوئی بھی اگر بیمار ہو، بالخصوص سمیر اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہاسپٹلوں میں علاج زیر علاج وغیرہ وغیرہ، گھروں میں کہیں بھی کوئی بیمار ہو، اہل بیت کے صدقے سب کو شفا یابی عطا فرما۔ اور وہ بیماری جو جسم کی ہے شاید اہل بیت کی نگاہ میں بہت بری نہیں ہے، لیکن وہ جو روح کو لگی ہوئی بیماری، جھوٹ، غیبت، ذلیل کرنے کا ارادہ، توہین، یہ جتنے زنا، شراب، کوئی بھی اگر یہ بیماری اگر ہمارے درمیان باطنی طور پہ روح کو لگی ہو، بحق اہل بیت اطہار یہ فرش اعضاء کا مقصد، بی بی کی آمد کا مقصد فقط یہ ہے کہ ہم پاکیزہ ہو جائیں۔ ہم امام باڑے پاک کرتے ہیں، عزاخانے صاف کرتے ہیں، ممبر دھلتے ہیں، شاید اگر ہم پاک نہ کریں تو شاید اہل بیت ناراض نہیں ہوں گے۔ وہ ہمیں چاہتے ہیں کہ خود کو پاک کرو۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ اس عزاداری میں اندر جو کچھ بھی تھوڑی بہت کہیں داغ اگر ہو کسی بھی شکل میں، اسے پاک بن کر جینے اور جیتے ہوئے دیکھنے جیسے صلاحیت ہمیں دے، ترقی کرے اور ترقی دیکھنے جیسی صلاحیت ہمیں عطا فرما۔ بحق اہل بیت ہر ایک کو مرنے سے پہلے بار بار اگر ایسا نہیں ہے تو بغیر تیرے گھر کی اور تمام معصومین کی زیارت کے، بالخصوص کربلا کی زیارت کے بغیر کسی مومن و مومنہ کو موت نہ نصیب فرما۔ اور پروردگارہ جنت البقیع کی تعمیر مرحمت فرما، بالخصوص سیریا کے راستوں کو بحال فرما۔ خدایا ہم میں آپس میں جسمانی اعتبار سے ہم اتحاد کے بہت سے منظر شادیوں میں، فلاں میں، مجلسوں میں دیکھتے ہیں، لیکن تیرے علاوہ کسی کو کسی کے دل کا حال نہیں پتہ۔ اگر ہمارے اندر ایک دوسرے سے کھوٹ اور برائی اور اس طریقے کی غلط چیزیں ہیں تو خدایا بحق ثانیہ زہرا، بحق فاطمہ زہرا، پروردگارہ ہمارے دلوں سے ان چیزوں کو صاف کر دے، ایک دوسرے سے راضی اور ایک دوسرے کو اچھا دیکھنے کی سعادت عطا فرما۔ بحق اہل بیت اطہار بالخصوص جو اس دور جدید میں طلاق و خلا ایک مذاق بن گیا ہے اور اس میں مولوی کیا کرے بیچارہ، تھک جاتا ہے، کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ خدایا اس چیز کو غائب فرما دے، ہمارے یہاں یہ بات نہ پیدا ہو، طلاق خلا کی باتیں ہمارے یہاں سے غائب کر دے، زندگی میں امن دے۔ جو چیز آ گئی ہے اس لیے کہ جب ہم سیب لے کے آتے ہیں تو
تو ذرا سا اگر خراب ہو تو سیب پھینکتے نہیں ہیں، چاقو ڈال کے نکالتے ہیں اور بقیہ سیب کھاتے ہیں۔ اگر ہمارے آپس کی زندگی میں بیوی میں اگر کوئی داغ ہو تو اسے نکال کے پھینک کے استعمال کرنے کے، اور شوہر میں ہو نہ کہ وہ چھوٹے سے داغ کی خاطر طلاق خلا تک ہے۔ خدایا ابھی جن گھروں میں بھی یہ مشکلات ہیں، اس مجلس اعضاء کے صدقے ہماری بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو توفیق دے کہ ہمارے معاشرے سے یہ بات کو ختم کر دیں، ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ ہو، دستور ہمارے یہاں خوبصورت ہو، اچھی زندگی ہو، تاکہ اگر 10% بھی طلاق ہے تو چلتے چلتے یہ 20% ہو سکتا ہے۔ لہذا ابھی اس کو ختم ہو جانا چاہیے اور زندگی امن و امان، پیار و محبت کے ساتھ۔ اور یہ جملہ بہت وسیع تھا، میں نہیں پڑھ سکا۔ دونوں کے بیچ میں مودت رکھا ہے، مودت قربانی کا نام ہے، اسے سوچیں۔ خدایا آپس میں پیار محبت نصیب فرما، بحق اہل بیت اطہار علیہم السلام وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور بالخصوص جتنے مرحومین جن کے سبب آج ہم واقعاً کچھ اپنے اندر نیکیاں دیکھتے ہیں، ان کا بہت بڑا حصہ اور بہت بڑا ان کا اس کے اندر کمال تھا کہ انہوں نے ہمیں ایسے اس دنیا میں چھوڑا۔ خدایا جیسے انہوں نے ہمیں چھوڑا ہے، اس سے اچھے ہمیں اپنے بچوں کو چھوڑ کے جانے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص جتنا موبائل کا خیال، جتنا موبائل کا چارج اور جتنا موبائل کی حفاظت، اس سے زیادہ اولاد کو چارج، اولاد کا خیال، اولاد کو دین دینے کی توفیق عطا فرما۔ بحق زہرا بالخصوص میں گفتگو کے درمیان بانی مجلس، میرے بلانے والے نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان سبھی حضرات کے شکریہ کے ساتھ آپ حضرات کا بھی شکریہ، اور میرے ایک اس کچھ بیانی میں کوئی کمی دیکھی ہو دعا فرمائیں کہ پروردگار ہمیں زور بیان دے، اچھی باتیں اور بعمل ہو کے پڑھنے کی ہمیں توفیق دے۔ خدا بحق زہرا وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔